ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. یہ پروگرام آپ وش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں. آج 16 دسمبر ہے، ہماری تاریخ کا کہ دو سیاہ ترین دنوں میں 51 سال پہلے مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے مقام پر جنرل نیازی نے جنرل اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے. ایک خوفناک خانہ جنگی ہوئی تھی، سول وار ہوئی تھی، اور بنگالیوں نے یحییٰ خان جیسے ظالم ٹولے سے، خونی ٹولے سے جان چھڑا لی تھی اور آزادی کا اعلان ہوا تھا. آج ہی کے دن پشاور میں ہمارے معصوم بچوں، آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو ظالم قاتلوں نے اور دہشت گردوں نے 140 سے زیادہ بچوں اور وہاں کے اساتذہ اور دیگر لوگوں کو لقمہ اجل بنایا تھا اور انہیں تہہ تیغ کر دیا تھا، بندوق کی گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا معصوم بچوں کو. آج بھی ان کے لواحقین انصاف کے لیے طلبگار ہیں اور حقیقی اسباب اور حقائق سامنے لانے کے لیے احتجاج کرتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 51 سال پہلے 16 دسمبر کو یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا جو کہ بنگلہ دیش میں ہوا یا مشرقی پاکستان میں ہوا، جس طرح کی زیادتی مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ 25-30 برس کو 23 برس کی جاتی رہی، جتنی ڈسکریمنیشن، تفریق، امتیازی سلوک، کلونیل استحصال جس طرح کیا جاتا رہا مشرقی پاکستان کے عوام کا، ان کی منتخب اسمبلیوں کو توڑا جاتا رہا. یہ پہلی بار ہوا نہیں تھا کہ جب 2071 میں 2070 کے انتخابات کے نتائج کو قبول نہیں کیا گیا تھا. ان کی زبان، بنگالی زبان کو ماننے سے انکار کیا تھا، بنگالیوں کی قومی حیثیت کو ماننے سے انکار کیا تھا، جو کہ پاکستان کی اکثریت تھے. ان پر اقلیت کی زبان اور اقلیت کی بالادستی معاشی، سیاسی، فوجی، عسکری، نوکرشاہی ہر معنوں میں مسلط کی گئی تھی. یہ بنگالی وہی تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کی، آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی ڈھاکہ میں، اور وہی بنگالی تھے جو کہ تحریک پاکستان کے لیے جنہوں نے ریفرنڈم میں ایک زبردست کامیابی حاصل کی. اس میں مجیب الرحمن بھی شامل تھے، اس میں مولانا بھاشانی بھی شامل تھے، اس میں حسین شہید سہروردی بھی شامل تھے جو متحدہ بنگال کے وزیر اعظم تھے. ناظرین، اگر بنگالی عوام کے ساتھ قومی جبر اور قومی استحصال نہ کیا گیا ہوتا، اگر وہاں پہ زور زبردستی اور فوج کشی کے ذریعے قتل عام نہ کیا گیا ہوتا اور وہاں پہ عوام کے منتخب نمائندوں کی بات سنی جاتی، جو کہ مغربی پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں سنی نہیں جاتی تھی، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ ان کی اکثریت ہے اور بنگالی جو تھے وہ پاکستان میں ایک سیکولر سسٹم چاہتے تھے، ایک وفاق چاہتے تھے، صوبوں کے لیے خود مختاری چاہتے تھے، یہاں بسنے والی قوموں اور لوگوں اور ان کی زبانوں اور ثقافتوں کا مساوی طور پر احترام چاہتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بنگالیوں کی آواز نہ سنی گئی اور ان کے نمائندے لیڈر جو یہاں موجود تھے، جیسے حسین شہید سہروردی تھے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، لیکن جس طرح انہیں بے دست و پا کیا گیا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو پاکستان کا نقشہ آج مختلف ہوتا. گو کہ 1000 میل کے فاصلے پہ 2 صوبے والے ملک میں کو چلانا ایک بہت مشکل کام تھا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ نیوی کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں تھا، وہ چٹاگانگ میں نہیں تھا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تصور تھا کہ مغربی پاکستان کا دفاع کر کے ہم مشرقی پاکستان کا دفاع کر پائیں گے. اصل میں ہمیں دلچسپی تھی صرف اتنی کہ ہم بنگالی عوام کا استحصال کر سکیں، ان کی جھوٹ کو استعمال کر سکیں، ان کے ذرائع کو استعمال کر سکیں، اور وہاں پہ یہاں سے لوگ سرمایہ کاری کرنے بھی گئے، وہاں پہ خوب انہوں نے ایکسپلائٹیشن کی، لیکن مشرقی پاکستان کی ترقی کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا.
ویسے ہی کیا گیا جیسے کہ ہم آج بلوچستان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ اگر سبق سیکھا گیا ہوتا تو نہ آج بلوچوں میں سیاسی بیگانگی ہوتی، نہ پختونوں میں احتجاج ہوتا، نہ سندھیوں کی شکایات ہوتی، اور نہ پاکستان کی حالت وہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل کونے پہ کھڑا ہے۔ اگر بنگالی ہم سے علیحدہ نہ ہوتے اور بنگال کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہوتی تو پاکستان میں ایک بہت پہلے پاکستان جمہوریہ بن چکا ہوتا، ایک ریپبلک بن چکا ہوتا، پہلے سے ایک وفاق بن چکا ہوتا، صوبوں کے اختیارات پہلے سے طے ہو چکے ہوتے۔ اور یہ جو آج لڑائی جھگڑا پھر چل رہا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کے در پہ ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ اسمبلیاں نہ توڑیں اور انتخابات کو ملتوی رکھا جائے، اور آج پاکستان جس طرح کے معاشی بحران کا شکار ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر مشرقی پاکستان میں یہ سب ظلم نہ کیا گیا ہوتا، میں تو کہتا ہوں، بباغ دہل کہتا ہوں کہ جینوسائڈ کیا گیا، قتل عام کیا گیا۔ یقیناً بنگالیوں نے بھی بہاریوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا، کیونکہ وہ پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے بنگالیوں کے خلاف۔ تو میں تو اس سے بڑا واقف ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے مخالفت کی تھی ملٹری آپریشن کی، اور مجھے 1 سال سزا ہوئی تھی، اور میں یحییٰ خان کی جیل میں 1 سال رہا تھا، اور میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا رہا تھا، اور ہم نے بنگالی بھائیوں پر ظلم کو روکنے کی جو ہم کوشش کر سکتے تھے کی گئی، لیکن ہماری آواز کو مغربی پاکستان میں سنا نہیں گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری ایوب خان پہ عائد ہوتی ہے، اس سے پہلے کی حکومتوں پہ بھی عائد ہوتی ہے، اور اس کے بعد فائنلی یحییٰ خان پہ عائد ہوتی ہے۔ جو یہ علاقائی تقسیم اور علاقائی محرومی کا معاملہ تھا اور قومی محرومی کا معاملہ بنگالیوں کا، یہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ تو 1948 میں شروع ہو گیا تھا، 1947 سے شروع ہو گیا تھا، جب بنگالیوں نے مطالبہ کیا بنگالی، تو قائد اعظم محمد جناح نے کہا نہیں، اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، بنگالی نہیں ہوگی۔ بڑا احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد پھر بنگالی یوں کی زبان کی تحریک چلی تھی، اور پھر دنیا بھر میں جو بنگالی تحریک کے حوالے سے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں مقامی زبانوں کا دن، قومی زبانوں کا دن دنیا بھر میں اس کی یاد سے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے باوجود سبق نہ لیا گیا، پاکستان کو ایک کہا گیا کہ یہ تو بس اللہ اور رسول کے نام پہ لیا گیا ہے، اور یہاں پہ یہ جو لوگ ہزارہ سال سے جو یہاں کی تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ یہ بنگالی کی بات کرنا، بلوچی کی بات کرنا، سندھی کی بات کرنا، پنجابی اور سرائکی اور پشتو کی بات کرنا، یہ تو پاکستان سے غداری کی بات ہے۔ یہ سوچ آج بھی چل رہی ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہوتی، جس طرح کہ پاکستان کا قرارداد تھی، قرارداد پاکستان، تو ویسے جس میں یہ کہا گیا تھا اس بات کو مانا گیا تھا، اگر اس کے حساب سے ہوتا تو پاکستان ایک صحیح معنوں میں وفاق بنتا، ایک صحیح معنوں میں جمہوریہ بنتا۔ یہ کہا گیا کہ بنگالی تو جی ہم پہ جب علیحدگی ہو گئی اور آزاد ہو گیا بنگلہ دیش، اور مجیب الرحمان کو رہا کرنا پڑا، اور وہ جا کے وہاں کے بانی بنے، خالق قوم بنے، تو اس کے بعد ہم نے اپنے وتیرے میں تبدیلی لے کر نہیں آئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی اس کے بعد، اس شکست کے بعد اور بنگالیوں کی فتح کے بعد مغربی پاکستان میں بھی بھٹو صاحب کی قیادت میں 1973 کا آئین بن سکا۔ ابھی جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ فوجی شکست نہیں تھی، میں یہ کہنا چاہوں گا وہ فوجی شکست کیسے نہیں تھی؟ آپ ایک سنزو ہیں چائنا کی اور عالمی سطح پہ مانے ہوئے حربی ملٹری سائنس کے بانیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا جرنیل وہ ہے جو پہلے جو ہے دشمن کی حکمت عملی کو نکارہ بناتا ہے، اور فتح حاصل کرنے سے پہلے ہی بغیر لڑے جنگ کی بنیاد بنا دیتا ہے، جنگ میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے بلا لڑے۔ اور بیکار جرنیل وہ ہوتا ہے، ناکام جرنیل وہ ہوتا ہے جو بیٹل جو چھوٹی لڑائیاں جیتنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی نتیجہ نکالنا چاہتا ہے۔
تو ہم نے دیکھا کہ یحییٰ خان نے یہی کیا اور جنرل اروڑا نے یہی کیا کہ بغیر جنگ لڑے وہ جیت گئے. کون سی جنگ لڑی تھی؟ چند دن کی وہ لڑائی ہوئی تھی، گو کہ 6-7 مہینے سے زیادہ، 8 مہینے سے زیادہ یہ ساری جنگ چلتی رہی تھی. لیکن جس جرنیل نے کو بھیجا گیا جنرل اروڑا نے بات چیت کے لیے، وہ میجر جنرل تھے ہندوستان کی فوج میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں وہ لے کر جاؤں ڈکلیریشن ہتھیار ڈالنے کا، سرنڈر ڈاکومنٹ. تو میں نے جا کے دھمکی دی جنرل نیازی کو کہ بھئی تم ہتھیار ڈال دو. تو میں نے پھر جنرل نیازی بالکل سٹن ہو گئے، پریشان ہو گئے، جواب نہ دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، آپ سوچ لیں. اور کہتا میں باہر جا کر ٹہلنے لگا. اور میں بڑا پریشان تھا کہ ان کے پاس تو ابھی بھی 34,000 فوج ہے اور ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ڈھاکہ سے کافی دور ہے، اور یہ ہمارے ساتھ 5-6 مہینے بڑے آرام سے لڑ سکتے ہیں. تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا بلف کال نہ کر دے، مجھے میرا جھوٹ پکڑ نہ لے جنرل نیازی. لیکن جب میں واپس آیا تو جنرل نیازی کو میں نے تیار پایا کہ وہ اس سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کر سکتے. اور جنرل نیازی کیا تھے؟ انہوں نے کہا تھا میں بنگالیوں کی نسل بدل دوں گا. اور اب مجھے یاد ہے کہ جنرل ٹھیکا نے کہا تھا کہ ہمیں علاقہ چاہیے، لوگ نہیں چاہیے. اور جنرل یحییٰ خان کہتے تھے میری انگلیوں پہ ہے پورا مشرقی پاکستان، میں اتنا جانتا ہوں، بنگالیوں سے زیادہ بنگال کو جانتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو المیہ ہوا اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت تھی، لیکن کوئی سبق نہیں سیکھا گیا. آج بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سازش ہوئی تھی. ہندوستان نے ظاہر ہے آپ اپنے عوام پہ جب حملہ آور ہو جائیں گے، اور وہاں پہ 100% نتائج عوامی لیگ کے حق میں آئے تھے 1970 کے انتخابات میں، سوائے 2 سیٹوں کے باقی سب جیت گئی تھی عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی. ان سے زیادہ پاپولر لیڈر پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا. وہ بھٹو صاحب سے بھی زیادہ پاپولر تھے. بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کل نشستوں میں سے صرف وہ 2 سیٹیں، ایک قبائلی علاقے میں سے ایک قبائلی لیڈر تھے وہ جیت گئے، اور ایک نور الامین. باقی سب وہ سیٹیں انہوں نے جیت لی تھیں، اور کوئی اور پارٹی وہاں جیتی نہیں تھی. مجیب الرحمان کے جلسوں میں ملینز کی تعداد، 10 لاکھ لوگ آتے تھے. یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس کے جلسوں میں 10 لاکھ لوگ آتے تھے. ایک میں تو شریک ہونے کے لیے میں خود بھی ڈھاکہ گیا تھا، پلٹن میدان میں، آل ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں. میں تو حیران ہو گیا تھا کہ اتنے بڑے وہ جلوس تھے، اور ان کا 11 نکاتی پروگرام تھا اسٹوڈنٹس کا، اور وہ سب اٹانومی خود مختاری مانگ رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں صبح خود مختاری مانگنے والوں کو غدار قرار دیا گیا، اپنی قومی تشخص و زبان کی بات کرنے والوں کو غدار قرار دیا گیا. پاکستان میں ایک آرگینک نیشنل قومی ایکتا بناتے ہوئے ایک کثرت کے اندر اتحاد، یعنی یونٹی ڈائیورسٹی کے اصول کی بنیاد پر ایک قومی تشکیل نہیں کی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سلسلہ جاری رہا، قومی تفریق کا، مختلف زبانوں کو دبانے کا، مختلف قومیتوں کو دبانے کا، اور عوام کے استحصال کا. اب ہم نے دیکھا کہ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، آزاد ہو گیا، جنہیں بھوکے بنگالی کہتے تھے، شرمناک بات ہے، بڑا ریسسٹ بات ہم کرتے تھے ویسٹ پاکستان میں، وہ آج پاکستان سے کہیں آگے چلا گیا ہے. اس کی ایکسپورٹس پاکستان سے 3 گنا ہو گئی ہیں. وہاں پہ مہنگائی پاکستان سے تقریباً جو ہے اس وقت کچھ 3 گنا کم ہے، اور وہاں پہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ آگے چلا گیا ہے. ان کے ریزرو بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں. وہ وہاں پہ کسی طرح کا بڑا معاشی بحران نہیں ہے، بلکہ مہنگائی کی شرح بھی کچھ 7-8% کے قریب ہے اس وقت. حالانکہ اس بار وہ سمجھتے ہیں بنگالی کہ وہ مشرقی پاکستان اس بنگلہ دیش کے لوگ کہ وہ بھی کافی زیادہ ہے ان کے خیال میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل حالت بدلتی چلی گئی ہے، اور بنگلہ دیش اس وقت ترقی یافتہ یا ترقی یافتہ تو نہیں، ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم اور پیچھے چلے گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے نہ اپنا نظریہ بدلا، نہ ہم نے اپنی معیشت بدلی، نہ ہم نے ریاست کے جمہوری اور ریپبلکن اصولوں اور وفاقی اصولوں پہ عمل کیا.
آج بھی 20 سال سے بلوچستان میں فوج کشی جاری ہے. آج بھی ہمیں خیبر پختونخوا میں ہمارے عوام پر بارڈر کے اس پار سے طالبان جو ہماری پیداوار ہیں حملے کر رہے ہیں اور ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں. آج بھی پختونخوا کے قبائلی علاقوں سے لوگ امن کے جھنڈے لے کر نکل رہے ہیں اور وہ امن چاہتے ہیں اور وہ دہشت گردوں کو اپنے ملک میں یعنی اپنے علاقے میں واپس آنے دینا نہیں چاہتے. آج بھی ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچہ تعلیم سے محروم ہے، اسکولوں سے باہر ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کو دوبارہ سے تعمیر کر کے گھر انہیں دے سکیں اور انہیں دوبارہ سے گھروں پہ بسا سکیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جو $800 ملین کی جو اپیل کی گئی تھی اس میں سے غالباً $262 ملین ملے ہیں، مطلب 1/4 1/4 ملا ہے جس کی کہ اپیل کی گئی تھی. چاہیے تقریباً $16 ارب چاہیے پاکستان کو. یہ جو 20 لاکھ گھر تباہ ہو گئے ہیں ان لوگوں کو ان گھروں کو دوبارہ بسانے کے لیے. لیکن ہمارے ملک میں دھما چوکڑی ہو رہی ہے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا ہے اور ملک جو ہے دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. دیوالیہ وہ کہتے ہیں، خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں دیوالیہ ہو چکا ہے. آج ہی پریس کانفرنس کی. تو الیکشن میں اگر آپ جائیں گے 4 مہینے اگلے الیکشن میں گزاریں گے تو پاکستان کا بھرکس نکل جائے گا معاشی طور پر. اور عمران خان اگر جیت بھی جائیں گے تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ حکومت چلا سکیں. لیکن سیاستدانوں کو کوئی کیا سمجھ آئے، وہ اپنی پاور اسٹرگل میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں. تو ناظرین، آج ہی کے دن 16 دسمبر کو ایک وہ اندوہناک واقعہ ہوا تھا پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے ساتھ. وہ ایسا منظر خدا کسی کو نہ دکھائے، نہ کسی ماں کو دکھائے، نہ کسی باپ کو دکھائے، نہ کسی ملک کو دکھائے. مجھے یاد ہے کہ ان بچوں کے لیے پورے بھارت کے اندر بھی یوم سوگ منایا تھا بچوں نے، اور ان کی ڈرائنگز بنائی تھیں اور ان کے لیے دعائیں کی تھیں اور ان کے لیے انہوں نے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس کے باوجود کہ پورے ملک میں بحران پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد بڑا غصہ پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہ ہوا، بلکہ جو رد الفساد کیا گیا کامیابی سے کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں سارے جو طالبان تھے وہ فرار ہو گئے. وہ ڈیوڈ لائن سے پار افغانستان میں کی پناہ گاہوں میں چلے گئے. اور 20 سال ہم نے امریکہ کی یہاں موجودگی میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ پاکستان نے ان سے مدد لی، امریکیوں سے بھی اور پوری دنیا سے، اور بلکہ یہ کہ ہم نے القاعدہ کے خلاف تو کچھ کارروائی کی، لیکن ہم نے افغان طالبان کو محفوظ پناہ فراہم کی. اور ہم نے یہ دن دیکھنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی تھی، کابل پہ افغان طالبان حکومت میں آ جائیں. یہ ہمارا منصوبہ تھا کہ ایک طرح سے 5واں منصوبہ بن جائے گا، 5واں صوبہ بن جائے گا افغانستان ہمارا. اسے کہتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ. لیکن ہوا کیا، طالبان ہماری سنتے ہیں نہ کسی اور کی. انہوں نے پھر وہی دور وحشت واپس لے آئے ہیں جیسے وہ پہلے لے کر آئے تھے. عورتوں کو اسکولوں میں، بچیوں کے اسکولوں میں داخلہ بند کر دیا ہے. عورتوں کی روزگار کا بندوبست کے ذرائع کے سارے وسیلے بند کر دیے ہیں عورتوں پہ، اور عورتوں کو گھروں میں تاڑ دیے ہیں. اور وہ دور وحشت کی سزائیں وہ دینے پر ان کے پاس سوید وحشیانہ دینے کی سزائیں دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب وہ ایک اور برڈن بن گیا پاکستان میں کہ ان کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے. ان کے تو پیسے امریکہ میں فریز ہوئے ہوئے ہیں، امریکہ میں کے قبضے میں ہیں، وہ بھی امریکہ کے دیے ہوئے تھے. تو ان کا کوئی اسٹیٹ بینک نہیں ہے. وہاں پہ حوالہ کا کاروبار چلتا ہے، ہنڈی کا کاروبار چلتا ہے. یہ جو پاکستانی ڈالر بہت تیزی سے گرا ہے، روپی اور ڈالر کی قیمت بہت بڑی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تقریباً $2 ارب یہاں سے اسمگل ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا خام سا ایسٹیمیشن ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہاں سے ڈالر جا رہا ہے، گندم بھی جا رہی ہے، کھاد بھی جا رہی ہے. لیکن یہ طالبان اور بہت خوفناک المیہ ہو رہا ہے افغانستان میں. وہاں سے لاکھوں لوگ نقل مکانی کر کے پاکستان آ رہے ہیں. ہر مہینے کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ، 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں افغانستان سے. لیکن ساتھ ہی یہ کہ وہ نہیں مانتے ہیں
ڈیورل لائن کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اگریسو ہوتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں، دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان اور داعش وغیرہ کا ہاتھ روکنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر روز خبریں آ رہی ہیں فوج پر، پولیس پہ، انتظامیہ پہ، لوگوں پہ، عام شہریوں پہ حملوں کی۔ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہم کرتے تھے افغانستان میں کہ وہاں مل جائے گی، الٹا یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان ان کا بہت بڑا ہتھیار بن گئی ہے، حالانکہ افغانستان حکومت کی، طالبان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل کمانڈ کے چیئرمین نے امریکہ کی وہ پاکستان کا دورہ کیا ہے، انہوں نے جا کر دورخم پہ جا کر علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے، سلامتی کے حالات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ دنیا پھر سے یہ سوچ رہی ہے کہ افغانستان دوبارہ سے عالمی دہشت گردی کا مرکز نہ بن جائے۔ تو پاکستان پہ ملبہ گر رہا ہے 40 سال کی اس دہشت گردی کی اور جہاد کی پالیسیوں کا، جو ہم نے اس ملک میں فوجی حکمرانوں نے ضیاء الحق سے لے کر ایوب خان، جنرل مشرف تک خوب چلائی گئیں، اور اس سے ان کی آمریتوں کو بھی طوالت ملی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کس حد تک ریویو کیا گیا ہے یا کیا جانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نہ یہ 40 سال کی طالبان کی جہادی پالیسی سے کچھ سیکھا ہے، اور نہ ہم نے مشرقی پاکستان کی کے علیحدگی سے اور وہاں پہ شکست سے ہم نے کوئی سبق حاصل کیے ہیں۔ وہ پرانی پالیسی پہ ہم ابھی تک چلے جا رہے ہیں۔ تو اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے جو بڑے مسئلے ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی سوچ بچار نظر نہیں آتی۔ ملک میں ایک سیاسی طوفان بدتمیزی بپا ہے، معلوم نہیں ہے کہ سیاستدان آخر چاہتے کیا ہیں۔ بھائی آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لیں، کسی تاریخ پہ اتفاق کر لیں، اگر مارچ میں نہیں ہو سکتے چلے مئی میں حکومت چلی جائے، آپ جون جولائی میں الیکشن کر لیں، ستمبر میں الیکشن کر لیں، حکومت جا سکتی ہے اگست سے پہلے جا سکتی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور کیوں نہیں آپ ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اتفاق رائے کر لیتے؟ لیکن اصل بات یہ ہے، ان پارٹیوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی کرے گی، یہ بھارت کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرے گی، یہ صوبائی خود مختاری اور وفاق کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرے گی، یہ غریبی، تعلیم اور صحت اور سوشل سیکٹرز کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرے گی، یہ آبادی کے بڑھاؤ اور ماحول کی تباہی کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرے گی، یہ پاکستان کو جو اتنا بڑا معاشی اور مالیاتی بحران کا جو درپیش ہے اس کا کیا حل نکالے گی۔ کوئی اس ملک میں بحث ہو رہی ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سابق خاتون اول یا مریم، وہ جو سابق خاتون اول اور عمران خان کی بیگم کی ایک وہ ٹیپ پھر آ رہی ہے جس میں وہ اپنے نوکر سے باتیں کر رہی ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، کہ ان کی تصویریں کیوں بنائی گئی ہیں، کیوں بنائی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیا بحثیں کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے عمران خان نے کیسے مال چوری کیا، پیسے کم دیے، کہاں بیچ دیا، یہ بحث ہو رہی ہے اس ملک میں۔ بھیا آپ پاکستان کے جو بڑے مسئلے ہیں اس پر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ تحریک انصاف بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ سمجھوتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان بھی اپنے مخالفین کو بخشنے کے تیار نہیں ہیں، اور وہ اپیلوں میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جو لوگ ابھی ہائی کورٹ سے یا نچلی عدالتوں سے جن کے کیسز ختم ہوئے ہیں، یا جو نیب سے کے کیسز میں جو لوگ جنہیں مکتی ملی ہے۔ اسی طرح سے یہ حکومت بھی عمران خان کے خلاف کیسز آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور عمران خان کا خدشہ غلط نہیں ہے، جیسے کہ نواز لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا خدشہ غلط نہیں تھا کہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کو سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں جھوٹے سچے کیسز میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف صرف توشہ خانہ کے کیسز نہیں ہیں، اور کیسز بھی، فورن فنڈنگ کے کیسز بھی کافی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو ڈر ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ
فارغ نہ کر دیے جائیں اور گرفتاری نہ ہو جائیں اور انہیں نااہل نہ قرار دے دیا جائے. تو اگر عمران خان اپنے دشمنوں کو چاہتے ہیں، اب سیاسی مخالفین کو، کہ وہ نااہل ہو جائے، تو پھر ان کے مخالفین بھی جسٹیفائڈ ہوں گے کہ وہ عمران خان کو نااہل کروا لے. تو اس سے تو پھر سیاسی قضیہ حل ہونے والا نہیں ہے، کوئی سیاسی سمجھوتا اس طرح تو نہیں ہوگا. ساتھ ہی یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان سے کہ وہ جو مطالبہ فوری انتخاب کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کا جو دیوالیہ نکلا پڑا ہے اس عرصے میں اسے کون سنبھالے گا؟ کہ ٹیکر کے بس کی بات نہیں ہے. اور عمران خان کو سوچنا چاہیے، اگر شہباز حکومت یہ سارا بوجھ اٹھا رہی ہے اور ایسے فیصلے کر رہی ہے جو کہ مقبول نہیں ہیں، جو کہ بڑے سخت فیصلے ہیں، عوام کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، ابھی تیل سستا کیا ہے کچھ، لیکن باہر کیا ہے، کوئی ایسی آئندہ 8-10 مہینے میں اس حکومت کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ معاشی حالات کو ٹھیک کر سکے. پاکستان کے معاشی حالات دہائیوں سے بگڑے ہیں اور اسے ٹھیک ہونے میں دہائیاں لگے گی. تو اسی صورت میں عمران خان کو ایسی کیا جلدی پڑی ہے؟ اب تو یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ہر چیز کے ذمہ دار باجوہ صاحب تھے اور وہ اس میں ان کی بڑی ناکامی رہی، وہ احتساب نہیں کر سکے، بڑی ناکامی ہوئی، وہ ملکی معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، ناکامی ہوئی. انہوں نے ایمنسٹیز دی اسٹیٹ بزنس والوں کو، وہ بھی ان کی غلطی تھی. کالا دھن صاف کرنے کی اجازت دی، وہ بھی ان کی بڑی غلطی تھی. وہ ایک غلطی کیا، وہ تو سینکڑوں غلطیاں مان رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان دونوں المیوں سے، جو پشاور میں ہوا اور جو ڈھاکہ میں ہوا، اس سے سیکھنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے.